عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں موجود ہوں تو وہ تیسری ضرور تلاش کرے گا اور تلاش کی کوشش میں رہے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ نے وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے مٹی سے، یعنی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا مال و متاع انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، ابن آدم کا پیٹ اس سے نہیں بھرتا بلکہ اس میں حریص ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے یہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی ایک صفت سے آگاہ کیا کہ انسان کی صفت یہ ہے کہ حرص کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حصے میں رکھ دیا۔ 2 وادیاں بھی مال کی موجود ہوں تو پھر بھی تیسری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ تیسری وادی مل جائے، تیسری مل گئی تو پھر چوتھی کی کوشش ہوگی، چوتھی مل گئی تو پھر 5ویں کی کوشش ہوگی۔ یعنی انسان کے حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسان کی حرص کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ انسان کی یعنی تمام انسانوں کی یہ صفت ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت کر کے صرف اور صرف اللہ رسول کی خاطر اکٹھا کر لیں تو علیحدہ بات ہے، وگرنہ یہ ہر ایک شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صفت رکھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے مٹی کے انسان کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کہ قبر میں جائیں گے جب مٹی سے ہی انسان کا پیٹ بھرتا ہے، انسان کی حرص ختم ہوگی، اس کے علاوہ انسان کی حرص ختم نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسک فی اہل القبور، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا بعض جسم کا حصہ پکڑا اور مجھے فرمایا، یعنی میرے جسم کو پکڑ کر حضور نے فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ یعنی جیسے ایک مسافر کسی شہر میں جاتا ہے تو وہ اپنے مسافر ہی کے تحت زندگی گزارتا ہے، جتنے دن ہوتے ہیں کسی جگہ پر گزارنے کے تو وہ وہاں پر اپنا مسکن نہیں سمجھ لیتا، اپنا گھر نہیں سمجھ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، او عابر السبیل، یا ایک راہ گزر ہو، ایک راستے سے گزر رہے ہو، اس انداز سے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اور فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو، اپنا شمار قبرستان والوں میں سے کرو، اپنا شمار مردوں میں سے کرو، کہ کوئی خبر نہیں کہ تمہاری موت کب آ جائے اور تم قبر میں چلے جاؤ۔ تو دنیا میں جب اپنا شمار قبر والوں میں کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی زندگی کو تم سدھار سکو گے، اپنی آخرت کی تیاری کر سکو گے، اپنی قبر کی تیاری کر سکو گے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دنیا کے اندر زندگی ان 2 طریقوں کے ساتھ گزارنی چاہیے، یا تو مسافر کی طرح یا پھر راہ گزر کی طرح، ایک راہ گیر کی طرح زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک کے اندر خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا کے اندر ایسے ہوں جیسے ایک مسافر اور راہ گیر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی مبارک زندگی دنیا میں ایسے گزاری، ایک راہ گزر کی طرح، ایک راہ گیر کی طرح، ایک مسافر کی طرح، اور اسی طرح زندگی گزارنے کا
ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، اسی کے اندر دنیا میں بھی بھلائی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسی میں بھلائی و خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔